بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ریڈیو وائرلیس کی بیٹریاں نکال دی تھیں۔ انچارج نے ان بیٹریوں کو اٹھانا چاہا تو بدی بدی نے کہا انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، ہمارے زون کے کسی حکمران سے بات نہ کرو۔ انچارج نے کہا تمہیں اور تمہارے باپ کو قیدی بنا کر رکھنے کا حکم مل چکا ہے، ابھی گارڈ آئیں گے اور تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ اس نے ایک بیٹری کو اٹھانا چاہا تو کوئی سخت سی چیز اس کی پیٹھ پر آ کر لگی، وہ تکلیف سے چیختے ہوئے فرش پر اوندا ہو گیا، حیرانی سے چت ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بدی بدی دور کھڑی ہوئی تھی، وہ اس کی پشت پر دور سے حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا کس نے مجھے مارا ہے؟ سیکیورٹی گارڈز اور افسر وہاں آ گئے۔ لکی سیون نے کہا ایک سایہ یہاں موجود ہے، جس کی شامت آئی ہو وہ بدی بدی کو ہاتھ لگائے یا زون کے حکمرانوں سے بات کرے۔ افسر نے پوچھا کیا سولارز کو باہر بھیجنے کے لیے تم نے گیٹ کو کھولا تھا؟ بدی بدی نے کہا جن سایوں کو تم دشمن سمجھ رہے ہو تمہاری سلامتی کی کوشش کر رہے ہیں۔ نکولائی اور سمورائی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ دونوں مرنے سے پہلے اس پلیس کو تباہ کر دیں گے۔ میرے بوب پلیٹ فارم کے نیچے آ کر ایسے بم نکال پھینکنے کے لیے گئے ہیں، تم سب برسوں سے یہاں رہ کر لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس پلیٹ فارم کے نیچے موت ہے۔ زون کے حکمران جب بھی اپنا برا وقت دیکھیں گے تم سب کو بھی تباہ کر دیں گے۔ افسر نے پوچھا تمہاری اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ ہم تھوڑی دیر بعد سچائی کا ثبوت دیں گے، فی الوقت ٹی وی اسکرین پر دیکھو کہ اس پلیٹ فارم سے باہر میرے بوب کیا کر رہے ہیں۔ انچارج نے ٹی وی کو آن کیا، چینل بدل کر دیکھا۔ سولارز خلا میں معلق تھا لیکن فلائنگ شوز کے باعث مطلوبہ جگہ پہنچ کر پلیٹ فارم کے نیچے سے ایک بم کو چند آلات کے ذریعے الگ کر رہا تھا۔ دوسرے گارڈ بھی پلکیں جھپکائے بغیر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ایک گارڈ نے کہا مسٹر سولارز کے پاس کوئی بیگ وغیرہ نہیں ہے، پھر بم ڈسپوزنگ کے آلات وہ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ بدی بدی نے کہا میرے بوب کے ساتھ ایک سایہ ہے، اس سائے کے پاس آلات کا بیگ چھپا ہوا ہے۔ افسر نے کہا لیکن وہ دونوں سائے تو جا چکے تھے، کیا یہاں دو سے زیادہ سائے آئے تھے؟ فی الحال یہی سمجھو اور دیکھو کہ تم سب کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ فنا کر دینے کے لیے کیسے شیطانی انتظامات کیے گئے تھے۔ اسکرین پر نظر آ رہا تھا سولارز ایک ایک کر کے تمام آکسیجن بم نکال کر خلا میں پھینک رہا تھا، پھر اس نے گیٹ کھولنے کا سگنل دیا۔ افسر اور گارڈ دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ سولارز پارس کے سائے کے ساتھ اندر آ گیا، پھر وہ سب انچارج کے کمرے میں آئے۔ انچارج کو سمجھایا کہ زون کے حکمرانوں سے کس طرح باتیں کرنا ہے۔ اس نے بیٹری لگا کر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ساسا مورائی کی آواز آئی ہیلو، کیا دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے؟ انچارج نے کہا سائے کو بھلا کون پکڑ سکتا ہے، وہ دونوں سائے بن گئے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دونوں سائے کیسے بن سکتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں، ایک سایہ میرے پاس ہے، یہ بول رہا ہے، آپ سنیں۔ سولارز نے کہا مورائی تم اور نکولائی بڑے کمینے نکلے، ہم باپ بیٹی کے فلائنگ شوز میں کم سے کم ایندھن ڈال کر ہمیں خلا ڈالنا چاہتے تھے، باپ بیٹی انجانے میں مارے جاتے۔ نکولائی نے کہا تم ارضی دنیا والوں کو دوست کہہ کے، اس کا مطلب ہے تم انہیں سازش کے تحت یہاں لائے ہو، دو حکمرانوں کو مار کر تنہا حکومت کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت میں نے کوئی سازش نہیں کی، میں دشمن بن کر زمین پر گیا تھا اور دو زہریلے سائے دشمن بن کر ہمارے اندر چلے آئے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ دشمن ہماری جانیں بچانے والے دوست بن گئے اور تم دونوں جو برسوں سے دوست تھے آج بدترین دشمن ثابت ہو رہے ہو۔ دوستی اور دشمنی کیا ہوتی ہے اسے سمجھنا چاہتے ہو تو ایڈیٹوریم میں آ جاؤ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سولارز بدی بدی لکی سیون پارس انچارج اسٹیشن ماسٹر اور تمام گارڈز اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران آڈیٹوریم میں آئے، وہاں مشین آپریٹ کی گئی۔ اسکرین پر ساسا نکولائی اور ساسا مورائی نظر آ رہے تھے۔ مورائی نے کہا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے، تم سب کو ہمارے خلاف باغی بنا کر لائے ہو۔ نکولائی نے کہا ابھی انچارج نے ہم سے کہا تھا تم باپ بیٹی سایہ بن چکے ہو، پھر اس طرح صاف کیسے نظر آ رہے ہو؟ انچارج نے کہا اور تم نے سچ مان لیا، یہ نہیں سوچا کہ سایہ بنانے والی دوا بلا ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ تمہارا اور وارث تمہارے پاس
پاس پہنچنے والے ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، لیکن تم لوگ بغاوت کر کے سائے موت کے حقدار ہو گئے ہو۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ باپ بیٹی سایہ نہیں بن سکے۔ سولارز، تمہیں تو پتا ہے کہ ہماری اس میز پر جو اتنی کیز اور بٹن نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ان 4 بٹنوں کا تعلق خلائی پلیٹ فارم سے ہے۔ پلیٹ فارم کے نیچے 4 عدد آکسیجن بم ہے۔ ہم یہاں سے ایک ایک بٹن دبائیں گے اور وہاں پلیٹ فارم کا ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خلا میں بکھرتا جائے گا۔ سولارز نے کہا، مجھے تو معلوم ہے کہ اس پلیٹ فارم کو تم دونوں کس طرح تباہ کر سکتے ہو، لیکن نہیں کرو گے کیونکہ یہ سب لوگ برسوں سے تمہارے وفادار رہے ہیں، ابھی میرے ساتھ یہاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باغی ہو گئے ہیں، یہ جینے کا حق رکھتے ہیں، انہیں جینے دو۔ اگر تم سب یہ چاہتے ہو کہ میں نکولائی تمہارا حکمران رہیں، اگر تم اپنی وفاداریاں ثابت کرنا چاہتے ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابھی ان باپ بیٹی کو بیچ آڈیٹوریم میں لے جا کر ہلاک کر دو۔ انچارج اسٹیشن ماسٹر نے کہا، موت کی سزا قاتلوں اور غداروں کو دی جاتی ہے، ان باپ بیٹی نے ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیا تیسرے حکمران کو مار کر صرف تم دونوں حکومت کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کے انداز اور باتوں سے بغاوت ظاہر ہو چکی ہے۔ لو اور جس پلیٹ فارم پر ہو اس کے ایک حصے کی تباہی کا نمونہ دیکھ لو۔ ساسا مورائی نے یہ کہہ کر ایک بٹن کو دبایا اور ایک طرف رکھے ہوئے بڑے سے ٹی وی اسکرین کو دیکھا۔ اس اسکرین پر خالی پلیٹ فارم کا باہر کا حصہ دکھائی دے رہا تھا، خلا میں وہ گنبد نما پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا۔ بٹن دبانے کے باوجود وہاں کوئی دھماکہ یا کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خلائی زون کے دونوں سائنسدان پہلے حیران ہوئے، پھر جلدی جلدی دوسرے، تیسرے اور چوتھے بٹن دبانے لگے۔ بدی بدی نے کہا، جب موت سایہ بن کر تمہاری طرف گئی ہے تو ہماری طرف کیسے آئے گی؟ اس میز پر جتنے بٹن ہیں سب سے کھیلتے رہو۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، تم دونوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کر کے ثابت کر دیا کہ تمہاری نظروں میں ہماری وفاداری کی کوئی قدر نہیں ہے اور تم دونوں حکمران بن کر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ دونوں کہے لگانے لگے۔ پھر ساسا مورائی نے کہا، ہمیں ان 2 سایوں کا انتظار ہے، ان کی میزبانی کے لیے جو پلاننگ ہم نے کی ہے اس پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے تو پھر کوئی ارضی سایہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ ساسا نکولائی نے کہا، تم سب اپنی خیر مناؤ۔ سولارز نے ایک چالاکی دکھائی، پلیٹ فارم کے نیچے سے تمام آکسیجن بموں کو نکال دیا ہے۔ تم سب خوش ہو گئے لیکن یہ بھول گئے کہ ہمارے روبوٹس خلا میں رہ کر ایٹمی ہتھیاروں سے تمہارے اس پلیٹ فارم کے چیتھڑے اڑا ڈالیں گے۔ سولارز نے کہا، یہاں پلیٹ فارم پر بھی بے شمار ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ روبوٹس کی صرف آنکھوں پر ایٹمی شعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ شعائیں آنکھوں سے گزر کر مصنوعی دماغ تک پہنچتی ہیں اور انہیں نکارہ بنا دیتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں تم بہت بڑے سائنسدان ہو اور ہمارے بہت سے راز جانتے ہو۔ ہم اپنے تمام روبوٹس کی آنکھوں کو ایٹمی شعاؤں سے بچانے کی تدبیر کر لیں گے۔ اگر وہ 2 سائے ہمارے طرف رخ نہ کرتے تو آج ہی خلائی جنگ شروع ہو جاتی۔ شاید اس کائنات میں پہلی بار خلائی جنگ ہونے والی تھی، کیونکہ روبوٹس خلائی زون سے نکل کر خلا میں آتے اور خلائی پلیٹ فارم والے بھی اپنے خلائی اسٹیشن کو روبوٹس کے حملوں سے بچانے کے لیے پلیٹ فارم سے نکل کر خلا میں آتے۔ دونوں طرف کے لڑنے والوں کے پیروں میں فلائنگ شوز ہوتے جن کے ذریعے وہ خلا میں معلق رہ کر ایک دوسرے پر حملے کرتے۔ دیکھنے والوں کے لیے وہ خلائی جنگ قابل دید ہوتی، لیکن یہ جنگ اسی وقت ہوتی جب خلائی زون کے 2 حکمران 2 زہریلے سایوں سے نمٹ لیتے۔ ابھی تو وہ روشنی میں اپنے سایوں کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا جاتے تھے۔ جب تک موت نہیں آتی موت کے سائے ڈراتے رہتے ہیں۔ دیوی پہلی بار خلا سے آنے والے روبوٹ PP-7 کو پا کر اور اسے اپنا تابعدار بنا کر بہت خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زیر زمین پناہ گاہ سے نکل کر اپنی تمام کھوئی ہوئی قوت حاصل کر لے گی۔ جتنے خیال خوانی کرنے والے تابعدار اس کے شہر سے نکل گئے تھے، ان سے زیادہ خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا تابعدار بنا لے گی۔ اس روبوٹ PP-7 سے خلائی زبان سیکھی تھی، خلائی زون کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی تھیں اور سوچا تھا کہ وہاں کے حکمران صرف 3 سائنسدان ہیں تو وہ ان کی شیطانی قوتوں کا توڑ کر سکے گی۔ انہیں اپنے زیر اثر لا کر یا انہیں ہلاک کر کے خلائی زون میں اپنی حکومت قائم کر سکے گی۔ پھر اسے زمین پر سولارز کی آمد کی اطلاع ملی تو تمام دنیا میں
نامعلوم سی دہشت تاری تھی کہ پتہ نہیں سولارز اور اس کے روبوٹس اس دنیا کو کس طرح تباہ کرنے آ رہے ہیں۔ دیوی اسی زیر زمین پناہ گاہ میں رہ کر خلا سے آنے والوں کو دیکھا اور سمجھا، پھر یہی سمجھ میں آیا کہ اگر پارس کے پاس سایہ بن جانے والا نسخہ نہ ہوتا تو سولارز اور روبوٹس کو زیر کرنا ناممکن ہو جاتا۔ وہ تو برسوں سے پارس کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس کی جوتش ودیا بھی یہی بتاتی تھی کہ وہ پارس کو جیون ساتھی کی حیثیت سے حاصل کر سکے گی، لیکن اس سے پہلے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ وہ اپنے مذہب اسلام سے نہیں پھرے گا اور یہ اپنا دھرم نہیں چھوڑے گی۔ اتنے برسوں میں وہ بیزار ہو کر شاید پارس کو دل سے نکال دیتی، لیکن وہ ہر مشکل مرحلے میں اس کے کام آتا تھا، اور جو مشکل بازیاں وہ دوسروں سے جیت لیتی تھی وہی بازیاں پارس سے ہار جایا کرتی تھی۔ اپنے محبوب سے ہارنے میں جو مزہ آتا ہے اسے دیوی ہی سمجھ سکتی تھی۔ اس بار بھی پارس نے جو بازی جیت لی تھی، اس کے جیتنے کی نہ خوشی تھی نہ ہی افسوس تھا، البتہ ایک حسد اور جلاپا تھا کہ لکی 7 کا حصہ اس کی جیت میں بھی ہے اور اس کی زندگی میں بھی۔ اب وہ پارس کو اپنی دنیا اور اپنے میکے میں لے گئی ہے، پتہ نہیں اسے کیسے سحر زدہ کر کے رکھے گی۔ جوتش ودیا نے مقدر کا جو حال بتایا تھا، کیا وہ لکی 7 بدل دے گی؟ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے عزم، استقلال اور مسلسل جدوجہد سے بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل دیتا ہے۔ ایسی تبدیلی کا ایک اشارہ یہ مل رہا تھا کہ لکی 7 نے پارس کو پہلے کی طرح زہریلا بنا دیا تھا۔ آئندہ جتنے عرصے تک اس کے ساتھ رہتی، اسے مزید ایسا زہریلا بنا دیتی کہ اس زہر کا توڑ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ پھر دیوی کیا ایسے زہریلے پارس کو اپنا جیون ساتھی بنا سکتی تھی؟ دیوی کے لیے یہ چیلنج تھا، پارس کے لکی 7 کے شہر سے نکالے۔ اس مقصد کے لیے وہ خلائی زون کی طرف جانا چاہتی تھی۔ پھر یہ بھی یقین تھا کہ وہاں کے 3 سائنسدانوں کو وہ زیر کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر سکتی تھی۔ وہ روبوٹ PP7 سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہارا جو مصنوعی دماغ بنایا گیا ہے وہ کیا صرف دیکھتا، سنتا اور سونگتا ہے اور کچھ پچھلی باتیں یاد رکھتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تمہارے دماغ سے ذہانت کا کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی روبوٹ بہت زیادہ ذہین نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں، اس دنیا کی جو بات سمجھائی جائے اسے سمجھ لیتا ہوں، لیکن کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہو تو اپنی ذہانت سے اس کا حل نہیں سوچ سکتا۔ اس تنہائی میں تم ایسے ساتھی ملے ہو جو میری کسی پلاننگ کے سلسلے میں صحیح مشورہ نہیں دے سکتے۔ تم نے خلائی زون کے متعلق جو پوچھا وہ میں نے اپنی معلومات کے مطابق بتا دیا، اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو وہ بھی بتاؤں گا۔ ان 3 سائنسدانوں کو کسی حد تک سمجھ گئی ہوں، تمہارے تعاون سے وہاں کے دوسرے روبوٹس کو اپنا دوست بنا سکتی ہوں، لیکن پارس سایہ بن کر گیا ہے، وہاں وہ سب کچھ کر رہا ہوگا جو میں یہاں سوچ رہی ہوں۔ اس کے پاس یہ سایہ بننے والا حربہ بڑا زبردست ہے، ایسا ہی کوئی نسخہ میرے پاس ہوتا تو میں وہاں پارس سے بازی لے جاتی۔ میں کتنے ہی دنوں سے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پارس کو تم اپنا سمجھتی ہو یا دشمن۔ وہ میرا اپنا ہے، میں چاہتی ہوں وہ ہر میدان جیت لیا کرے، لیکن کبھی کبھی میری خاطر میدان چھوڑ دیا کرے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ خلائی زون سے واپس آ جاتا اور وہ میدان میرے لیے خالی چھوڑ دیتا۔ میرا مصنوعی دماغ تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ دوست ہے تو اس سے کبھی دشمنی نہ کرو، اور جو دشمن ہے اسے کبھی دوست نہ سمجھو۔ تم تو اس کے خلاف عمل کرنا چاہتی ہو اور اس سے پیار بھی کرتی ہو۔ تم میرے دل کا معاملہ نہیں سمجھو گے۔ بس میں کسی طرح خلائی زون میں جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ وہ وہاں موجود رہے۔ تو پھر اس کی واپسی کا انتظار کرو، وہ زمین پر آ جائے تو ہم وہاں چلیں گے۔ وہ لکی 7 اسے واپس نہیں آنے دے گی، اگر آ بھی گیا تو اس وقت تک ناقابل علاج زہریلا بن جائے گا۔ میں لکی 7 کو اپنی قسمت کی لکیر بدلنے نہیں دوں گی۔ پھر تو ہمیں جانا چاہیے۔ تم اور پارس ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہو۔ تم خلائی زون میں جاؤ گی تو پارس لکی 7 کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ تمہیں اپنے زہر سے ہلاک کرے، وہ تو تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر شیو شنکر کی مورتی کے پاس بیٹھ گئی۔ روبوٹ PP7 نے پوچھا، کوئی اور مسئلہ ہے؟ ایک نہیں، کئی مسائل ہیں۔ تم میری زندگی کے بارے میں ابھی بہت کم جانتے ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو دیوی شی تارا جائے گی، اسے پارس کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ میں ہوں۔ وہ کیسا محبوب ہے، تمہیں اپنی محبوبہ تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا اصلی چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ میں زیر زمین دنیا سے باہر ایک عام سی عورت بن کر جاتی ہوں۔ جو چہرہ تم دیکھ رہے ہو یہ میرا اصلی چہرہ نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کئی ڈمی شی تارائیں ہیں۔ میں جسے چاہتی ہوں اسے ڈمی بنا کر عملی جدوجہد کے لیے مخالفین کے مقابلے میں
اور پارس سے پیار جتانے کے لیے بھیج دیتی ہوں، اور پارس میرے اس طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ جو بھی دیوی خلائی زون میں جائے گی وہ پارس کی نظروں میں ڈمی شی طرح ہوگی۔ یہ عجیب ہیرا پھیری ہے کہ ہر جگہ تمہاری ڈمی رہتی ہے، تمہارے محبوب نے بھی تمہارا اصلی چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس سے پیار بھی کرتی ہو اور اس سے چھپتی بھی ہو، وہ تمہیں چاہتا بھی ہے مگر تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے۔ پلیز دیوی جی، میرے دماغ مصنوعی ہے، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر پی پی 7 نے کہا، ابھی تم نے کہا ہے کہ اس زیر زمین پناہ گاہ سے باہر تمہاری ڈمی تمہارا رول ادا کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اگر خلائی زون تک جانے کا فیصلہ کرو گی تو اپنے فلائنگ شوز کے ذریعے تمہیں نہیں بلکہ تمہاری کسی ڈمی کو لے جاؤں گا۔ میں اس دنیا میں اسی طریقہ کار کے مطابق کام کرتی آئی ہوں، لیکن جب سے پارس گیا ہے اس سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کش شکل کے باہر سوچ کی لہریں کسی کے دماغ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اگر میں اپنی ڈمی تمہارے ساتھ بھیجوں گی تو اس کے دماغ میں نہیں رہ سکوں گی، تم دونوں سے میرا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ میرے مصنوعی دماغ میں یہی بات آ رہی ہے کہ تم خلائی زون میں نہیں، تمہاری ڈمی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بہترین بات ہے کہ صبر کرو اور پارس کی واپسی کا انتظار کرو۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، اس کی کسی ڈمی کو ٹیلی پیتھی نہیں آتی تھی، اگر آتی بھی تو مقدر سے حاصل ہونے والی رپورٹ پی پی 7 کو اپنی ڈمی کے حوالے نہ کرتی۔ ایسا کرنے سے پی پی 7 اس ڈمی کا تابعدار بن جاتا، کیونکہ اس قابو میں رکھنے والا ریموٹ کنٹرولر اس ڈمی کے پاس رہتا۔ وہ شیو شنکر کی مورتی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے سوچنے لگی تاکہ عبادت کے انداز میں سوچنے سے اس کے دماغ کی پریشانی دور ہو جائے، آئندہ ہونے والا جیون ساتھی اور زہریلی ناگن سے نجات حاصل کر لے، اور کوئی ایسی صورت مجھے سمجھ آئے کہ وہ خود خلائی زون میں جائے اور تینوں سائنسدانوں کو ختم کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھارت سے اپنے دھرم کے لوگوں کو بلائے گی۔ انسان کی مذہبی تاریخ میں یہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا کہ ارضی دنیا سے باہر ایک خلائی زون میں سب سے پہلے ہندو دھرم نے اپنے قدم جمائے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے خود کو چھپاتی آ رہی تھی اور خاص طور پر پارس سے اس لیے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی کہ پہلے اس سے اپنا دھرم قبول کرائے۔ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ پارس اس کا دھرم پتی بن جائے، مگر اب دوسرا بڑا مقصد یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دھرم پتی کے ساتھ خلائی زون میں ہندوؤں کی حکومت قائم کرے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو ایک ہندو ناری کی حیثیت سے اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا۔ اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم اسے بہو بنانا چاہتے ہیں، لہذا وہ ہمارے جذبات سے کھیل کر اپنا کام نکال سکتی ہے۔ اس نے فوراً خیال خوانی کی پرواز کی، پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب تبریزی کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دن آپ کی بیٹی اعلیٰ بی بی ثانی مجھے بے نقاب کرے گی، اس کے بعد میں آپ کی بہو بن جاؤں گی، لیکن پارس آپ کی زہریلی بہو کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا۔ تو کیا آئندہ میں اس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکوں گی؟ محفوظ رہو گی۔ لکی 7 کی نادانستگی میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ علاج کس قسم کا ہے یہ تبریزی صاحب جانتے ہیں۔ ان کی پیش گوئی اپنے وقت پر انشاءاللہ درست ثابت ہوگی۔ میں خلائی زون میں جانے والی ہوں، اگر جاؤں گی تو کیا ان بزرگ کی پیش گوئی کے برعکس وقت سے پہلے بے نقاب نہیں ہو جاؤں گی؟ جہاں تمہارے بے نقاب ہونے کا اندیشہ ہوگا وہاں تم نہیں جا سکو گی، لیکن مجھے پارس کے پاس جانا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ تم کئی بار اس کے اور میرے خلاف بھارت میں بہت کچھ کر کے اپنا کافی حقوق ادا کر چکی ہو۔ آپ تانے نہ دیں، میں خواہ کتنی ہی مخالفت کروں، آپ باپ بیٹے اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی تم خلائی زون میں جانا چاہتی ہو۔ جو میرے مقدر میں ہوگا وہی کروں گی۔ تو پھر جاؤ، مجھے مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ جناب تبریزی کی پیش گوئی کے مطابق مجھے وقت سے پہلے بے نقاب نہ ہونے دیں، میں خلائی زون میں جاؤں تو کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ بہت گھما پھرا کر مطلب کی بات کر رہی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ تمہیں بھی سایہ بن جانے والی گولیاں مل جائیں، صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ گولیاں ملیں گی تو میں کسی بہت ہی تجربہ کار کیمسٹ کے ذریعے ویسی ہی دوسری گولیاں بنوا لوں گی؟ تم سے کچھ بعید نہیں ہے، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ویسے میں سایہ بن جانے والی گولیاں دوں گا، تم اس کے استعمال سے سایہ بن کر رہ سکو گی، لیکن ان گولیوں کا ری ایکشن ہوتا رہے گا۔ پہلے رفتہ رفتہ تمہاری آتما شکتی میں
کمی آئے گی پھر تم کسی یوگا جاننے والے کے دماغ میں نہیں جا سکو گی، یوں سمجھو کہ تم دماغی طور پر کمزور ہوتی جاؤ گی۔ کیا پارس اور لکی 7 وغیرہ بھی اسی طرح کمزور ہوتے رہیں گے؟ نہیں، ہم صرف تمہیں ایسی گولیاں دیں گے، تمہیں سایہ بن کر کام کرنے کے مواقع دیں گے، لیکن اس کے عوض تمہاری دماغی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کریں گے۔ میری یہ باتیں سن کر مجھے دشمن کہنے سے پہلے یہ حساب کر لینا کہ تم نے کبھی ایک بار بھی اپنائیت کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے سانس روک لی، وہ چلی آئی۔ ابھی حال ہی میں اس نے بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے زبردست عملی اقدامات کیے تھے۔ اسے مجھ سے کسی تعاون کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ ہونے والی بہو کے ناطے اپنائیت جتانے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے آئی تھی۔ اسے غلطی کا احساس ہو گیا کہ اسے میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ آمنہ نے مجھے مخاطب کیا، پتہ نہیں کتنے طویل عرصے کے بعد آمنہ مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ ہم دونوں اب میاں بیوی جیسی زندگی نہیں گزار رہے تھے، کیونکہ آمنہ کی مستقل رہائش اس ادارے میں تھی اور وہاں میاں بیوی کی رہائش کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ جناب تبریزی کے سائے میں رہ کر روحانیت کا درس حاصل کرتے کرتے اس کی گہرائیوں میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اب دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے آمنہ؟ اس نے کہا ابھی شیتارا آئی تھی، آپ نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے بزرگ تبریزی صاحب نے فرمایا ہے کہ دیوی کہلانے والی کو دیوی دیوتاؤں کی طرح آسمان پر جانے کا ایک موقع دینا چاہیے۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا، لیکن یہ بحث نہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، ان کے ایسا کرنے میں کوئی مصلحت ہوگی۔ میں نے کہا محترم تبریزی کی پیشن گوئی کے مطابق وہ وقت مقررہ سے پہلے بے نقاب نہیں ہوگی، لیکن خلائی زون میں کوئی بھی جبرن اسے اصلی چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ آمنہ نے کہا وہ سایہ بن کر جائے گی، جن گولیوں کے اثر سے اس کا ٹھوس جسم سایہ بنے گا، وہ گولیاں اس کے پاس اس طرح پہنچائی جائیں گی کہ شیتارا ان کے حصول کو محض ایک اتفاق سمجھے گی۔ کیا وہ ان گولیوں کا طبی تجزیہ کرا کے ویسی ہی دوسری گولیاں تیار نہیں کرائے گی؟ میں اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ یہاں نہ صحیح خلائی زون میں جا کر وہاں کی کسی طبی تجربہ گاہ میں ایسا کر سکتی ہے۔ کیا اسے ایسا کرنے سے پارس روکے گا؟ یہ میرے استاد تبریزی صاحب کا حکم ہے، اس لیے میں ہی دیوی شیتارا کی نگرانی کروں گی۔ خیال خوانی کی لہریں کش شکل سے باہر دور تک کسی کے دماغ تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن روحانیت صرف عرضی دنیا کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے ہے۔ ہماری روحانی ٹیلی پیتھی کی لہریں بھی خلا میں کہیں بھی پہنچتی رہیں گی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ جسد خاکی سے روح پرواز کرتی ہے تو اس کی پرواز کی انتہا کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والے انسان کی روح عالم ارواح سے آتی ہے اور مرنے والے کی روح قیامت کے دن تک کے لیے عالم ارواح میں رہتی ہے۔ عالم ارواح اور عالم برزخ کش شکل سے باہر ہیں۔ روحانی علوم کے حامل جان سکتے ہیں کہ روح جب کش شکل سے باہر جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے علوم بھی فضائی سفر کرتے ہیں۔ ان علوم میں روحانی ٹیلی پیتھی کا علم بھی شامل ہے۔ آمنہ نے کہا وہ ہماری ہونے والی بہو ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ وہ خلائی زون میں جا کر رام راج قائم کرنا چاہتی ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے تو ضرور کرے۔ اس کے راستے میں جو مشکل ہے اسے میں آسان کر رہی ہوں، اسے وہاں تک جانے اور دوسروں سے روپوش رہنے کے مواقع فراہم کروں گی۔ کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے دانش مندانہ عمل پر ہے۔ اچھا میں جاتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ چلی گئی۔ ایک انسان دوسرے انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہر مذہب دوسرے تمام مذاہب پر چھا جانا چاہتا ہے۔ ہماری دنیا میں سیاست کے پس پردہ مذہبی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دین اسلام کو کچل ڈالنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جناب علی اسداللہ تبریزی کی فراخ دلی دراصل دین اسلام کی فراخ دلی ہے۔ انہوں نے ہندو دھرم کا راستہ نہیں روکا، کلام پاک کی ایک آیت کے مطابق اس بات پر عمل کیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، اور ہماری دین تلوار کے زور پر قائم نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا دین کسی سیاست کا محتاج ہے۔ یہ ابتدا سے محبت اور مثبت اعمال سے پھلتا پھولتا آیا ہے۔ آج بھی دیوی کو محبت سے راستہ دیا جا رہا تھا، جاؤ خلائی زون میں جاؤ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا۔ سائمن کرسچن بہت ہی ذہین اور تجربہ کار مکینک تھا۔ اس نے روبوٹ PP-7 کو
کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے جو بیٹری تیار کی تھی وہ خلائی زون میں تیار ہونے والی بیٹری سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے خلائی زون کے اس ریموٹ کنٹرولر کی بھی اسٹڈی کی تھی جس کے ذریعے کسی بھی روبوٹ کو قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ سائمن نے ویسا ہی دوسرا ریموٹ کنٹرولر تیار کر کے دیوی کو دیا تھا۔ دیوی نے سائمن کو مالا مال کر دیا تھا، اسے چند دنوں میں کروڑوں ڈالر کا مالک بنا دیا تھا۔ پھر اس سے کہا تھا کہ وہ احتیاطاً ایک اور بیٹری تیار کرے، فاضل بیٹریوں کو چھپا کر رکھا جائے گا تاکہ روبوٹ پی پی سائمن کو مسلسل زندہ رکھنے کے لیے بیٹری کی محتاجی نہ رہے۔ اس نے دیوی سے کہا تھا دوسرے دن دوپہر شام تک بیٹری تیار ہو جائے گی، وہ صبح رابطہ کر کے معلوم کرے اور اسے بیٹری کے ساتھ اپنے پاس بلائے تاکہ پی پی 7 پر اس نئی بیٹری کو بھی آزمایا جا سکے۔